السلام علیکم. آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر طلعت افضل سے منی اینڈ بینکنگ کے 5th لیکچر میں ہو رہی ہے. ہمارا آج کا لیکچر بیسیکلی کنٹینیوشن ہی ہے پچھلے لیکچر کی، اس لیے ہم تھوڑا سا پیچھے جاتے ہوئے پہلے یہ دیکھیں گے کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں کیا چیزیں ڈسکس کی تھی، کیا ٹاپکس ہم نے ڈسکس کیے تھے، اور اس کے بعد ہم آج کا لیکچر جو ہے وہ شروع کریں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے 1-2 لیکچرز میں ہم نے بات کی فائنینشیل سسٹمز کی، اور اس میں ہم نے یہ کہا کہ ہمارا جو فائنینشیل سسٹم ہے اس کے 5 امپورٹنٹ پارٹ ہیں. سب سے پہلا پارٹ تھا منی کا. ہم نے منی کو ڈیفائن کیا، اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں، اور اس کے بعد ہم نے جو ہے بات کی کہ مختلف مانیٹری ایگریگیٹس جو ہیں وہ کیا ہیں، یعنی ہم منی کو میئر کس طرح کرتے ہیں. یہ تو تھا ہمارا پہلا کمپوننٹ. اس کے بعد ہم نے کہا کہ سیکنڈ کمپوننٹ ہے ہمارا فائنینشیل انسٹرومینٹس کا، کہ فائنینشیل سسٹم کے اندر کون کون سے انسٹرومینٹس جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں. اور پھر ہم نے بات کی فائنینشیل مارکیٹس کی، کہ فائنینشیل مارکیٹس جو ہیں ڈیفینیٹلی یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ بائر اینڈ سیلر جو ہے دے گیٹ ٹوگیدر اینڈ دے ایکسچینج گڈز اینڈ سروسز ود دی ہیلپ آف what we have already discussed money. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کہا کہ ہماری جو ڈیٹ obligation ہے، buying and selling of the debt, lending and the borrowing، یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ بھی فائنینشیل مارکیٹس میں ٹیکس پلیس کرتی ہیں. فائنینشیل انسٹرومنٹ کے بعد ڈیفینیٹلی فائنینشیل مارکیٹ از دی تھرڈ پارٹ اور دی کمپوننٹ. اینڈ 4th پارٹ جو ہے ہمارا وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا ہے، یعنی کہ وہ انسٹیٹیوشن جو کہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ان ٹرانزیکشنز کو. اور فائنلی ہم نے کہا کہ سینٹرل بینک. تو اوور آل ہمارا جو منی اینڈ بینکنگ کا یہ کورس ہے جس میں موسٹلی ہم فوکس کرتے ہیں فائنینشیل سسٹم پہ، اور سسٹم کے ہم نے کہا کہ 5 امپورٹنٹ پارٹ ہیں، اور انہی امپورٹنٹ پارٹس کو 1 by 1 ہم جو ہے ان ڈیٹیل ان ڈیپتھ جو ہے وہ کور کرتے چلے جا رہے ہیں. تو پچھلا جو ہمارا لیکچر تھا دیٹ واز بیسڈ آن دی فرسٹ امپورٹنٹ کمپوننٹ اور دی پارٹ آف دی فائنینشیل سسٹم جو کہ ہے منی کا. منی کو ہم نے ڈیفائن کیا، ہم نے کہا از سم تھنگ وچ از یوزڈ فار ایکسچینج آف گڈز اینڈ سروسز اینڈ دی پیمنٹ آف یور ڈیٹ obligation. Then we said کہ what should be the characteristics or the function of money. And then we said کہ ہمارے منی کے 3 important functions ہوتے ہیں. Number 1, money as a means of payment، کہ ہم نے goods and services جو purchase کرنی ہے ان کی پیمنٹ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں منی کو، یا ہم نے ڈیٹ obligation جو ہے اس کو پورا کرنا ہے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم، اس کے لیے بھی ہم منی کو یوز کرتے ہیں. سیکنڈ وی سیڈ کہ منی ایز اے اسٹور آف ویلو، کہ اگر ہم آج اپنی کنزمپشن جو ہے وہ کم کرتے ہیں فرام آر انکم، تو ہمارے پاس جو لیفٹ اوورز ہیں ہم ان کو سیو کرنا چاہیں گے، اور سیوڈ اماؤنٹ جو ہے چاہے ہم خود انویسٹ کریں یا وی کین لینڈ اٹ آؤٹ، اور جب ہم لینڈ آؤٹ کرتے ہیں تو دیٹ از کالڈ ایز این انویسٹمنٹ. تو یہ ساری ایکٹیویٹی کے لیے ہمیں جو ہے وہ منی چاہیے، اور منی اس طرح کی ہونی چاہیے کہ اس میں ڈیوریبلٹی ہو اور اس کی ویلیو جو ہے آن ڈیلی بیسس جو ہے وہ چینج نہ ہو. اینڈ فائنلی وی سیڈ کہ منی از آلسو یوز ایز یونٹ آف اکاؤنٹ، کہ منی از اے اسٹینڈرڈ آف ویلیو. ان ادر ورڈس کہ ہم کسی چیز کی ورتھ یا ویلیو اگر کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وی شوڈ بی ایبل ٹو یوز منی. جیسے بارٹر اگر ہم سسٹم کی بات کرتے ہیں جس میں ہم گڈس کو ایکسچینج کرتے ہیں فار دی ادر گڈس، تو اس میں ہماری پرائس بھی آف ون گڈ از ایکسپریس ان ٹرمز آف دی ادر گڈ، اور کمبینیشن جو ہے وہ ہمارے پاس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں ڈپینڈنگ آن کہ کتنی گڈس جو ہے ہمارے پاس وہ اویلیبل ہیں فار ایکسچینج پرپزز. تو اسی لیے جب ہم منی کو یوز کرتے ہیں تو ہم ہر چیز کی ویلیو کو یا پرائس کو ان ٹرمز آف منی جو ہے وہ ایکسپریس کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ جب منی ہماری یہ فنکشنز پرفارم کرتی ہیں اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہونی چاہیے. اینڈ دین وی سیڈ
कि what kind of money should we be using? He said there are two possibilities. एक है commodity money की और दूसरी है fiat money की. जो commodity money है उसमें money is backed by certain commodity और उस commodity की कुछ value है, लेकिन वो value is less than the value of that commodity when it is being used for money. तो commodity money जो है हमारी, it is backed by ancient days में we can talk about कि हमारे salt, wood and the other minerals were used for the exchange of goods and services. They were performing the role of money. बहुत देर तक जो है हमारे gold coins and silver coins they had been used for the money. लेकिन currently अगर हम आजकल की बात करें तो we are not using the commodity money anymore. We are on the fiat money. Fiat money basically is money which derives its value from the promise of the issuing agency. यानी हमारी आजकल की जो पेपर मनी है उस पेपर की वर्थ जो है वो बहुत थोड़ी है, लेकिन लोग जो हैं वो क्यों यूज करते हैं फॉर एक्सचेंज पर्पसेस? इसलिए कि उसके बैक पर इशुइंग अथॉरिटी है. इशुइंग अथॉरिटी इज द गवर्नमेंट और द सेंट्रल बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट. और गवर्नमेंट की यही डिक्री जो है इसको लीगल टेंडर के तौर पर एक्सचेंजेस के लिए मनी को यूज करने के काबिल बना देती है. तो फिएट मनी जो है दैट इज नॉट बैक्ड बाय एनी कमोडिटी, रादर इट इज बेस्ड ऑन the promise of the issuing authority कि as and when the holder of the money demands this much worth of the money will be paid to that holder of the currency notes or the coins. तो आजकल जो हमारी मनी इस वक्त यूज हो रही है in almost every country, that is the fiat money which is backed by the government of that particular country. तो जब मनी ही के सिलसिले में हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हमने कहा कि अच्छा हाउ कैन वी मेजर मनी. अब मेजर मनी के लिए हमें मुख्तलिफ डेफिनेशंस की भी जरूरत है और उनको एलाबोरेट करने की जरूरत है. अब मनी जो है इस वक्त कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स इन सर्कुलेशन दे आर नोन एज मनी, फिएट मनी, और वही एक्सचेंज पर्पसेस के लिए यूज होती है और वही मनी जो है वो डेट ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए इस्तेमाल होती है. तो मनी को डिफाइन करने से पहले और मनी को मेजर करने से पहले हमें मनी की एक और कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना पड़ता है जिसको हम कहते हैं लिक्विडिटी. कि मनी इज द मोस्ट लिक्विड ऑफ ऑल द एसेट्स. कि जिस वक्त भी जब भी हम चाहें हम मनी को यूज कर सकते हैं फॉर एक्सचेंज पर्पसेस और फॉर मेकिंग द पेमेंट फॉर द डेट ऑब्लिगेशन. और उसकी वर्थ या वैल्यू में, उसकी फेस वैल्यू या वर्थ या जिसको हम नॉमिनल वैल्यू कहते हैं, उसमें कमी नहीं आती. तो जब एक इंसान अपनी कंजम्पशन को कम रखता है अपनी इनकम से, तो जो सेविंग्स है उसको मुख्तलिफ फॉर्म में रख सकता है. उस सेविंग में एक मोस्ट लिक्विड फॉर्म जो है दैट इज ऑफ द मनी. उसके बाद हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटीज, बॉन्ड एंड स्टॉक की भी बात कर सकते हैं, की भी बात करते हैं. दीज आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ द एसेट एन इंडिविजुअल कैन और अपनी वेल्थ रख सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, विल अरेंज ऑल ऑफ दीज एसेट इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी. सबसे मोस्ट लिक्विड, देन लेस लिक्विड एंड पे लिक्विड, एंड देन नीड टू ड्राइव. और वो इस तरह होगी कि वी आर गोइंग टू डिफाइन डिफरेंट मॉनेटरी एग्रीगेट्स. और उन एग्रीगेट्स में जो इस वक्त मेजॉरिटी ऑफ द सेंट्रल बैंक्स मॉनेटरी एग्रीगेट्स को डिफाइन करते हैं, तो सबसे पहला द मोस्ट लिक्विड मॉनेटरी एग्रीगेट इज नोन एज द M1. M1 में हमारे पास करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स हैं, प्लस चेकिंग अकाउंट्स हैं, डिमांड डिपॉजिट्स हैं, और ये वो सारी चीजें हैं जो कि इमीडिएटली अवेलेबल हैं फॉर एनी ट्रांजैक्शन. So this is the M1 और इसको हम कहते हैं this is the narrower definition of the money supply or the money. उसके बाद आती है M2,
جس میں ہم بات کرتے ہیں کہ M2 includes M1 plus. Now we are focusing on the institutional short-term investments. پہلے ہم صرف انڈیویجولس ہی کی بات کر رہے تھے موسٹ آف دی ٹائم M1 میں. تو ہم کیا کریں گے؟ we'll talk about the short-term time deposits. We'll talk about the repurchase agreements. And we'll also talk about the other short-term institutional investments. This is our M2. اب M2 جو ہے it is in between the narrowest definition of M1 and the broader definition of M3. تو M2 جو ہے وہ normally use کی جاتی ہے for measuring the level of money اور measuring the money supply. Reason being کہ یہ زیادہ closely related ہے to the economic growth. اس لیے زیادہ فوکس جو ہے جب ہم منی سپلائی کی میجرمنٹ کی بات کرتے ہیں موسٹ آف دی ٹائم اٹ ریمینز آن M2. پھر آتی ہے ہماری M3. M3 میں وی انکلوڈ آل دی M2 ویلوز اینڈ پلس سرٹن ادر انویسٹمنٹس جو کہ ہماری لانگر ڈیوریشن کی ہیں بٹ آف کورس ود اے میچورٹی لیس دین 1 year. تو یہ ہماری ویلو اور دی میجرمنٹ آف دی منی ہے. پھر ہم نے یہ کہا کہ منی جو ہے دی لیول آف دی منی, دی اماؤنٹ آف دی منی وچ از سرکولیٹنگ ان این اکانومی جو ہے دیٹ انفلوئنسز دی پرائس لیول. کہ پرائسز اگر منی زیادہ ہوگی, گڈز اینڈ سروسز ہمارے پاس ایک فکس کوانٹٹی ہو اور جو ہم منی زیادہ بڑھاتے چلے جائیں گے تو کیا ہوگا کہ پرائسز آف دی گڈز ول کیپ انکریزنگ. So we see a close relationship between the money and inflation. تو پھر ہم نے بات کی انفلیشن کی and ہم نے یہ کہا کہ انفلیشن and money they have a positive relationship, they move most of the time in the same direction. لیکن یہ ہے کہ وہ انفلیشن جو ہے اس کو ہم کس طرح میئر کر سکتے ہیں. انفلیشن کو میئر کرنے کے لیے ہم نے دو پرسپیکٹو سے دیکھا اس کو. ایک ہم نے یہ کہا کہ انفلیشن میئرمنٹ فرام دی کنزیومر پرائس انڈیکس, کنزمپشن گڈس پہ بیس کرتے ہوئے. دوسری طرف ہم نے کہا میئرمنٹ آف انفلیشن فرام دی پروڈیوسر پرسپیکٹو, جس میں ہم نے بات کی جی ڈی پی ڈیفلیٹر کی. تو کنزیومر پرائس انڈیکس میں ہم نے کہا کہ سلیکٹڈ باسکٹ آف گڈس اینڈ سروسز, جس کو ہم نے کہا ریپرزینٹیو گڈس اینڈ سروسز, ہم نے اس کی پرائس کو کیلکولیٹ کیا. اینڈ دین وی ٹاکڈ اباؤٹ اے بیس ایئر. And then we looked at the changes relative to the base year. And the rate of change in the price level in relation to the base year basically is known as inflation. پھر producer price index میں ہم نے بات کی جی ڈی پی ڈیفلیٹر کی. ہم نے کہا جی ڈی پی ڈیفلیٹر is equal to nominal GNP divided by the real GNP. اور پھر ہم نے یہ کہا کہ موسٹ آف دی ٹائم ہمارے تین ویریبل جو ہیں وہ انٹر کنیکٹڈ ہیں, انٹر ریلیٹڈ ہیں, انفلیشن, منی سپلائی اینڈ دی انٹرسٹ ریٹس. اینڈ دیٹ کمپلیٹڈ آور ڈسکشن آن دی منی, جو کہ پہلا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے آف آور فائنینشیل سسٹم. اس کے بعد آج ہم تین دوسرے امپورٹنٹ پارٹس آف دی فائنینشیل سسٹم کی بات کریں گے, لیکن ابھی ہم ان کا صرف انٹروڈکٹری لیول پہ ہی تذکرہ کریں گے اور بعد میں جو ہم آگے پروگرس کریں گے اس کورس میں ول ٹاک اباؤٹ دی ڈیٹیل اینڈ ول لک ایٹ دی ان ڈیپتھ امپورٹینس اینڈ انالیسز آف آل آف دیز 3 پارٹس. اور وہ پارٹس جو ہیں ہمارے کون کون سے ہیں جو ہم آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. ایک ہے ہمارا فائنینشیل انسٹرومینٹس کا. فائنینشیل انسٹرومینٹس کے بعد ول ٹاک اباؤٹ دی فائنینشیل مارکیٹس. انسٹرومینٹس میں ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے انسٹرومینٹس ہیں, کیا ان کی کریکٹرسٹکس ہیں اور ان کی ویلیو ہم کس طرح ڈٹرمن کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے فائنینشیل مارکیٹس کی. مارکیٹس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں اور کہیں گے کہ مارکیٹ جو ہے ان کی کیا کیا قسمیں ہیں اور پھر اس کا کیا رول ہے مارکیٹ کا. اور اس کے بعد ول فوکس آن دی فائنینشیل انسٹیٹیوشنس. تو ہم سب سے پہلے اپنے ڈسکشن جو ہے وہ شروع کرتے ہیں with
فائنینشیل انٹرمیڈیٹریز, کیونکہ فائنینشیل انسٹرومنٹ سے پہلے ہمیں ایک اور اسٹیپ لینا ہے جو کہ ہم بات کریں گے, جس میں کہ فائنینشیل انٹرمیڈیٹریز کیا ہے اور ان کا رول کیا ہے. اگر ہم ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھیں کہ یہ ہمارے فائنینشیل انٹرمیڈیٹریز جو ہیں وہ ڈیولپ کس طرح ہوئے. لانگ بفور کیا تھا, جب ہمارے پاس فائنینشیل سسٹم جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہوا تھا, اس زمانے میں بھی دیر واز اے ٹینڈینسی کہ لوگ سم ٹائمس اپنے انکم سے زیادہ خرچ کرتے تھے, اور وہ انکم کا جو حصہ جو وہ خرچ کرتے تھے وہ کہاں سے آتا تھا, اور سم ٹائمس وہ انکم سے کم خرچ کرتے تھے اور وہ جو انکم کا حصہ تھا وہ کہاں جاتا تھا. There was an informal arrangement. اگر ہم فارمرز کی بات کریں پرمیٹیو ایجز میں, تو کیا ہوتا تھا کہ اگر ایک دفعہ ہارویسٹ جو ہے وہ خراب ہوئی, فصل ٹھیک نہیں ہوئی, فارمر اپنی بیسک ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کیا کرتا تھا کہ اگر اس کے پاس پچھلی کوئی انکم ہے, کوئی فصل موجود ہے, تو فارمر ول ایٹ اپ دیٹ. ادروائز کسی دوسرے فارمر کی فصل اگر اچھی ہوئی ہے تو وہ فارمر از گوئنگ ٹو لینڈ دیٹ فارمر آؤٹ آن دی پرومس کہ جب اس کی فصل اچھی ہوگی تو فارمر از گوئنگ ٹو ری پے دیٹ. اس کے ساتھ ساتھ there was another tendency for the countries like Pakistan, India کہ فارمرز جو ہیں they used to marry their daughters far away in villages where the weather conditions can be different from the conditions at home. Reason being کہ اگر کسی وجہ سے ملک کے ایک حصے میں فصل اچھی نہیں ہوتی تو جن فیملیز میں انہوں نے میرجز کی ہیں تو وہاں پہ اگر فصل اچھی ہوتی ہے they can go for an informal arrangement of lending and borrowing. اب یہی جو انفارمل ارینجمنٹ تھا, اسی کی فارمل شکل جو ہے ہمارے پاس اس وقت فائنینشیل انٹرمیڈیٹریز کی شکل میں موجود ہے. اگر ہم اس کو اسپیسیفکلی ڈیفائن کرنا چاہیں تو وی مے لائک ٹو رائٹ اٹ اینڈ سے the informal arrangements that were the mainstay of the financial system centuries ago have since given way to the formal financial instruments of modern world. یعنی یہی انفارمل جو سسٹم تھا اسی کو ہم نے فارملائز کر لیا, تو اس وقت ہمارے پاس کا جو فائنینشیل سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے وہ بیس اسی ہی انفارمل سسٹم پہ کر رہا ہے. اب اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, فائنینشیل سسٹم کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے what do we do کہ ہم جو ہے ڈیزائن کرتے ہیں, پھر اس کو سیل کرتے ہیں, پھر ایکسچینج کرتے ہیں, and broad set of contracts with a very specific set of characteristics. کہ today international financial system exists to facilitate the design, sale and exchange of a broad set of contracts with a very specific set of characteristics. کہ اب جو ہمارا فائنینشیل سسٹم آج ایگزسٹ کر رہا ہے وہ کیا کرتا ہے, it is basically facilitating the design, اس کی سیل, اس کے ایکسچینج آف a set of contracts, اور وہ جو کانٹریکٹس ہیں ان کی اسپیسیفک obligations and characteristics ہیں. آج اگر ہم borrowing and lending کی بات کرتے ہیں, آج اگر ہم بات کرتے ہیں consumption more than our income اور consumption less than our income, تو کس طرح ہمارا فائنینشیل سسٹم جو ہے وہ سیونگ سیکٹر سے چینل کرتا ہے ریسورسز ٹو دی بوروئنگ سیکٹر. سیورز آر بیسیکلی دیٹ سیگمنٹ آف دی اکانومی جن کی کنزمپشن از لیس دین انکم, اور بورور جو ہے از دیٹ سیٹ آف دی اکانومی جن کی انکم از لیس دین دی کنزمپشن, یا کنزمپشن جو ہے وہ انکم سے زیادہ ہے. اب کنزمپشن کی جب ہم بات کرتے ہیں there can be two types of consumptions. ایک ہے ہماری پرسنل لیول کی کنزمپشن اور دی کنزمپشن آن دی کنزمپشن کنزیومر گڈس, دوسری ہے ہماری کنزمپشن آن دی انویسٹمنٹ گڈس. تو جو کنزمپشن آن دی انویسٹمنٹ گڈس ہے دیٹ کمس فرام دی انویسٹرس. اب اگر ہمیں فنڈس کی ضرورت ہے, وی ہیو ٹو سورسز آف فنڈس.
or two channels of having funds available for the consumer goods and the capital goods. Capital goods means the investment goods. اب وہ کیا ہے, ایک ہے ہمارے ڈائریکٹ فائنانسنگ اور دوسرا ہے ہمارے پاس انڈائریکٹ فائنانسنگ. اب انڈائریکٹ فائنانس میں کیا ہوتا ہے کہ we do not go and directly borrow. Rather we have a channel in between. More formally, indirect finance میں a financial institution like a bank borrows from the lender and then provides funds to the borrower. کہ ہمارے پاس ایک فائنینشیل انٹرمیڈیری ہے اور وہ فائنینشیل انٹرمیڈیری کیا کرتا ہے, بورو کرتا ہے فرام دی سیور اینڈ دی سیور از دی لینڈر, اور پھر اس کو لینڈ کرتا ہے ٹو دی بارور. سو دیر از ون اسٹیپ ان بٹوین, دیٹس وائی وی کال اٹ ایز دی انڈائریکٹ فائنانسنگ. اب انڈائریکٹ فائنانسنگ میں وی کین ٹیک این ایگزامپل آف, سپوز وی وانٹ ٹو پرچیز اے کار اینڈ وی ڈو ناٹ ہیو سفیشینٹ فنڈز اویلیبل ود اس. جیسے کنزیومر ڈیوریبل اور کرنٹ انکم میں سے وی کین ناٹ افورڈ ٹو پرچیز اے کار, تو ہم کیا کر سکتے ہیں, وی کین گو ٹو اے بینک اینڈ آسک فار اے لون. وی کین لیز دی کار اور وی کین گیٹ اے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم لون ڈپینڈنگ آن کہ ہمیں کتنا لون چاہیے اور ہم کب اس کو واپس کر سکتے ہیں. دس از این ایگزامپل آف دی انڈائریکٹ فائنانسنگ. لیکن وہ جب ہم انڈائریکٹ فائنانسنگ کی بات کرتے ہیں تو کار جو ہے دیٹ بیکمز آر ایسٹ. لیکن اس ایسٹ کے ساتھ ہم نے ایک لائبلٹی بھی جنریٹ کی ہے, اور وہ لائبلٹی ہے کہ ہم نے جو لون ری پیمنٹ کرنی ہے, ہماری وہ آبلیگیشن ہے. ایسٹ کو ہم کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں, اینی تھنگ آف ویلو وچ وی اون از نون ایز ایسٹ. لائبلٹی از anything of value which we have to pay to somebody else is our obligation or the liabilities. Individuals can have the assets and the liabilities, so can the businesses as well as the governments. تب ہم بات کرتے ہیں اپنے ڈائریکٹ فائنانس کی. ڈائریکٹ فائنانس میں there is no intermediary. There is no channel in between, just like the bank we just explained. اس میں کیا ہے, دی بارور اینڈ دی لینڈر دے ڈائریکٹلی اینٹر انٹو اے کانٹریکٹ, اور اس میں کیا ہے کہ بارور جو ہے وہ ڈائریکٹلی لینڈر سے بورو کرتا ہے. اور نارملی جو ڈائریکٹ فائنانسنگ ہے وہ انڈیویجل لیول پہ نہیں ہوتی, دیٹ از آن دی بزنس لیول اور دی گورمنٹ لیول. گورمنٹ اینڈ دی بزنسز when they want to raise funds, when they want to borrow, what can they do? They can issue the bonds and stocks. اب borrowing بھی ہماری شارٹ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم دونوں ہی ہو سکتی ہے. اگر ہم شارٹ ٹرم پہ فوکس کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو کمپنیز ہیں, بزنسز ہیں, اگر ان کو شارٹ ٹرم لون چاہیے, what they can do? انڈائریکٹ فائنانسنگ میں تو they can go to a bank اور اس سے ایک شارٹ ٹرم لون لے لیں گے. لیکن ڈائریکٹ فائنانسنگ میں دے کین ایشو اے کمرشل پیپر. کمرشل پیپر بیسیکلی از اے ڈیٹ انسٹرومینٹ ود اے میچورٹی لیس دین 1 year, اور وہ ڈیٹ انسٹرومینٹ جو ہے وہ سیل کریں گے ان دا مارکیٹ, اور جو اس کو پرچیز کرے گا دیٹ اینٹی از دی لینڈر, اور وہ لینڈ کریں گے ٹو دی بزنس آن شارٹ ٹرم. اگر لانگ پہ کرنا چاہتی ہیں اور جو کرے گا اینڈ دی بزنس بارور. جب میں نے کہا ڈائریکٹ فائنانسنگ میں نارملی بزنسز اینڈ دی گورنمنٹس دے آر انوالوڈ. تو جب گورنمنٹ جو ہے وہ بارو کرنا چاہتی ہے آن شارٹ ٹرم بیسس, تو گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے, ڈائریکٹ فائنانسنگ میں کین ایشو دی ٹریجری بلز. ڈیٹ انسٹرومنٹ ہے جو کہ از این ایویڈینس آف اے شارٹ ٹرم لون ود میچورٹی لیس دین 1 year. اگر لانگ ٹرم بیسس پہ گورنمنٹ جو ہے وہ بارو کرنا چاہتی ہے, دے کین ایشو دی بانڈس, ٹریجری بانڈس اینڈ نوٹس. سملرلی جب ہم بات کرتے ہیں بزنسز کی اینڈ دی لانگ ٹرم کی, there is another avenue open to the businesses. They can also sell the shares of their company. Stocks and bonds are the long-term direct financing
which are available. These are the means which are available to the businesses to raise funds. تو ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں ہمارے فائنینشیل سسٹم جو ہے کس طرح جو ہے وہ ڈیولپ ہوا, اور اس میں رول آف دی فائنینشیل انٹرمیڈیری از آلسو ویری امپورٹنٹ اینڈ کروشل. اب کسی بھی ملک میں دی لیول آف دی فائنینشیل ڈیولپمنٹ جو ہے دیٹ از اسٹرانگلی لنکڈ اور کوریلیٹڈ ود دی لیول آف اکنامک ڈیولپمنٹ. دیر از ہارڈلی اینی ایڈوانسڈ کنٹری اور ڈیولپڈ کنٹری جس میں لیول آف دی فائنینشیل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ لو ہو. نارملی وٹ وی ہیو کہ جن کنٹریز میں فائنینشیل سسٹمس پراپرلی ڈیولپ نہیں ہوئے, اتنے میچور نہیں ہے, تو ان کنٹریز کی اکنامک ڈیولپمنٹ کا لیول بھی لو ہے. وائی؟ کہ ہمارا یہ جو فائنینشیل سسٹم ہے دے کنٹریبیوٹ ٹوورڈز دی پروڈکشن, امپلائمنٹ اینڈ آف کورس دی ایلوکیشن آف ریسورسز. تو اب ہوتا کیا ہے کہ اگر ہمارا فائنینشیل سسٹم جو ہے وہ اسٹیبل ہو, میچور ہو, تو ہمارے جو سیورز کے سرپلس فنڈز ہیں وہ پراپرلی تھرو فائنینشیل سسٹم چینل ہوں گے اور وہ جائیں گے ٹو دی انویسٹرس. انویسٹرس جو ہے وہ ان کو پراپرلی کسی وائبل پروڈکٹیو یوز میں لے کے آئیں گے, اینڈ دے ول کریٹ employment during this, as well as they will also contribute towards the increase in the income level of that particular economy or increase in the growth rate of the gross domestic product. تو ہم اگر اپنے فائنینشیل سسٹم کے رول کو دیکھنا چاہتے ہیں تو رول یہ ہے کہ پراپرلی اگر ہمارے ریسورسز چینل ہوتے ہیں from the saver to the investor, so that will lead towards the more employment and higher economic growth or development. So what we have done is کہ with the help of a graph ہم نے ان دو چیزوں کو آپس میں کوریلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. The graph we have reflected on this slide. X axis پہ we have taken the financial market development. اب ہم نے اس کو کس طرح میئر کیا ہے فائنینشیل مارکیٹ ڈیولپمنٹ کو, کہ فائنینشیل ڈیولپمنٹ از میئرڈ بائی دی کامنلی یوزڈ ریشیو آف براڈلی ڈیفائنڈ منی ٹو جی ڈی پی. ابھی ہم نے پچھلے لیکچرز میں بات کی تھی کہ ہماری جو M2 ہے دیٹ از اے براڈر ڈیفینیشن آف منی, اور نارملی ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ M2 جو ہے دیٹ از مور کوریلیٹڈ ٹوورڈز دی اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ گروتھ. تو ہم نے وہی براڈر ڈیفینیشن آف M2 ایز اے ریشیو ٹو جی ڈی پی لی ہے, اور اس کو ہم نے کہا کہ دس ول میئر آر لیول آف فائنینشیل ڈیولپمنٹ, اینڈ دیٹ وی ہیو ٹیکن آن دی ایکس ایکسس. وائی ایکسس پہ ہم نے کیا لیا, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی پر کیپیٹا ریئل جی ڈی پی, اور پر کیپیٹا ریئل جی ڈی پی بیسیکلی از اے میئر آف اکنامک ڈیولپمنٹ. جس بھی ملک کی پر کیپیٹا جی ڈی پی ہائی ہوتی ہے is ranked as the developed country, economically more progressive. ان دو variables کے اوپر we collected the data for various countries and that data has been plotted on this particular graph. What we see is کہ اگر آپ ایک estimation line draw کرتے ہیں 45 degree line, تو اس میں is close to 45 degree but the correlation here is 0.62. is more than 50% correlation for these two variables, financial market development and the per capita GDP. اور جو ہم دیکھ رہے ہیں on this graph کہ countries جن کی financial development کا level low ہے ان کی economic development کا level بھی low ہے. Countries with the more financially developed system ان کی GDP growth rate بھی high ہے, وہ economically بھی more developed ہے. Malaysia, Korea, they are on the lower end, whereas Hong Kong is on the upper end. تو یہ تو ہم کوریلیٹ کر رہے تھے اپنی لیول آف اکنامک ڈیولپمنٹ کو ود لیول آف دی فائنینشیل ڈیولپمنٹ. اب ہم آتے ہیں اپنا سیکنڈ امپورٹنٹ کمپونیٹ جو ہے ہمارا انسٹرومینٹ, فائنینشیل انسٹرومینٹ, اس کو ڈسکس کرنے کی طرف, کیونکہ ابھی تک ہم نے بات کی ہے منی کی, اور منی کے بعد we have talked about the financial systems and the financial intermediaries.
سب سے پہلے وی وڈ لائک ٹو ڈیفائن کہ ہمارے فائنینشیل انسٹرومنٹ ہیں کیا. فارملی ہم فائنینشیل انسٹرومنٹ کو کس طرح ڈیفائن کریں گے. تو فارمل ڈیفینیشن از a financial instrument is the written legal obligation of one party to transfer something of value, usually money, to another party at some future date under certain conditions. Examples are such as the stocks, loans or the insurance. اب اس ڈیفینیشن کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس کے 2-3 امپورٹنٹ کمپوننٹ ہیں. سب سے پہلا کمپوننٹ ہے اس ریٹن لیگل آبلیگیشن. جب ہم یوز کرتے ہیں ورڈ لیگل آبلیگیشن دیٹ مینس کہ ایک پارٹی جو ہے وہ ود دی ہیلپ آف دی گورمنٹ ایجنسیز اینڈ لیگل سسٹم ہیئر جوڈیشری کین کلیم دیٹ ود دی ایشور اور دی ایجنسی اور اینٹی جس نے جو ہے اس آبلیگیشن کو لکھا ہے. اب جب ہم لیگل آبلیگیشن کی بات کرتے ہیں تو وی سے کہ دیر از somebody behind it and that somebody is the government or the law enforcing agency. Written legal obligation means that it is subject to the government enforcement. The enforceability of the obligation is an important feature of financial instrument. اب جب ہم کہتے ہیں ون پارٹی ٹو اندر پارٹی, what do we mean by party here? Party can be an individual, it can be a business, it can also be the government. اگر ایشور جو ہے بانڈز اینڈ اسٹاکس کا, اسٹاک میں تو it will be a business, بانڈ میں it can be the government, it can be the businesses. اگر اس کا بائر جو ہے is one individual, then the other party is the individual. So we can talk about the issuing party and the counter party. تو اسٹاک کی شکل میں issuing party کون ہوگی will be the business. Counter party کون ہوگا the investors who have purchased these shares. And moreover, the future date can be specified or can be when some event occur. اب ہم نے کہا کہ ہمارے فائنینشیل انسٹرومنٹ کے 2-3 امپورٹنٹ آسپیکٹ ہیں. ایک ہے لیگل آبلیگیشن جس میں ہم نے کہا دی رول آف دی گورنمنٹ فار دی انفورسبلٹی از ویری امپورٹنٹ. دی ہولڈر کین گو ٹو دی کورٹ اینڈ کین آسک فار دی لیگل ایکشن ان کیس آف دی نان پیمنٹ اینڈ نان فلفلمنٹ آف دیٹ پرٹیکولر آبلیگیشن. نمبر 2 ہم نے کہا دیر از ون پارٹی ایشوئنگ پارٹی اینڈ دیر از اے کاؤنٹر پارٹی. نمبر 3 وی سیڈ کہ دس ٹرانسفر آف منی اور ویلو ول ٹیک پلیس سم ٹائمز ان فیوچر. اب فیوچر can be predetermined, pre-specified or can be an open thing. اس میں ہم example لیتے ہیں. کسے اگر ہم بات کرتے ہیں بانڈ, ہمیں پتا ہے کہ ہر 6 مہینے کے بعد بانڈ کے اوپر ہمیں انٹرسٹ پیمنٹ ملنی ہے. So we know the future date. دوسری طرف اگر ہم آتے ہیں اسٹاکس میں اتنی سرٹینٹی نہیں ہے بیکاز اسٹاک کے اوپر جو ارننگ ہے دیٹ از the dividend. And the dividend payment جو ہے that is dependent on the earnings of the company. اگر کمپنی جو ہے وہ ارن کرتی ہے تو then the dividend will be paid to the holder of the stocks, otherwise they may simply not pay anything to the holder of the stock. اس کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور وہ اینگل ہے کہ پہلے تو ہم نے کہا کہ بانڈ میں ہمیں پتا ہے کہ کتنے عرصے کے بعد ہمیں کتنی رقم ملنی ہے. اسٹاکس میں ہمیں یہ پتا ہے کہ اگر انکم ہوئی تو ہمیں 6 مہینے کے بعد یا سال کے بعد جو ہے وہ ڈیویڈنڈ ملے گا. There is another situation جس میں ہمیں نہیں پتا کہ کب جو ہے وہ پیمنٹ ہوگی, ٹرانسفر آف ویلیو ہوگی, اور اس کی ایگزامپل ہے ہمارے انشورنس. انشورنس میں جب بھی ہم کوئی بائی کرتے ہیں انشورنس, فار ایگزامپل آٹو موبائل انشورنس یا لائف انشورنس, اس میں پیمنٹ جو ہے دیٹ از سبجیکٹ ٹو دی ہیپننگ آف این ایونٹ. یعنی کہ آٹو موبائل کی کیس میں اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے دین وی کین کلیم دی انشورنس, اور اگر ہماری آٹو موبائل یا موٹر وہیکل جو ہے از running perfectly all right, smoothly, no theft, no fire, no accident, then we do not have any claim in future.
Life insurance में of course again in the event of disability or death, then the payment will be made. So when it comes to the payment and the future date, we are not very certain about the future date and of course the payment amount. Dividend की शक्ल में हमें payment amount नहीं पता, maximum limit हमें पता है if we are talking about the preferred stock. Common stock में हमारे पास जो है वो residual payment ही रह जाती है. और अगर हम बात करते हैं इंश्योरेंस का, देन वी आर नॉट वेरी श्योर कि कब हमें पेमेंट मिलेगी और कितनी अमाउंट में हमें जो है वो पेमेंट मिलेगी. अब ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे, व्हाट आर द यूजेस ऑफ दीज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स? मनी की हमने बात की थी एज वन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, और उसमें हमने ये कहा था कि मनी जो है is used for the means of payment, unit of account and store of value. अब हमारा सेकेंड इंस्ट्रूमेंट है, जो है हमारा सेकेंड पार्ट है, जो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का है. तो इसके क्या यूजेस हैं? तो इसके यूजेस जो है, पहले दो यूजेस तो वही हैं जो मनी के हैं. दैट मीन्स द फर्स्ट वन इज एज मीन्स ऑफ पेमेंट एंड द सेकेंड वन इज एज स्टोर ऑफ वैल्यू. जब हम बात करते हैं मीन्स ऑफ पेमेंट्स की, तो वी आर टॉकिंग अबाउट यूजिंग दिस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और मीटिंग सर्टेन ऑब्लिगेशंस. और दूसरी है हमारी स्टोर ऑफ वैल्यू की बात करते हैं, तो जब भी हमारे पास सरप्लस फंड्स हैं मोर देन आवर कंजम्पशन, जब भी हमारे पास वेल्थ या इनकम है, तो वी कैन मेक एन इन्वेस्टमेंट, वी कैन परचेज बॉन्ड्स, वी कैन परचेज स्टॉक्स, और वी कैन इन्वेस्टमेंट एनी ऑफ अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो आगे जाके अभी हम डिस्कस करेंगे, जो एग्जांपल्स लेंगे, तो इट कैन बी यूज्ड एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू. और थर्डली जो है, दिस इज अ यूज जो कि मनी का नहीं है, और इसका क्या यूज है कि हमारे जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, दे कैन बी यूज्ड एज ट्रांसफर ऑफ रिस्क, ट्रांसफरिंग द रिस्क फ्रॉम वन पार्टी टू द अदर पार्टी. अब हम इनको जरा डिटेल में जाके देखते हैं कि हमारी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, उनके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं. जब हम बात करते हैं मीन्स ऑफ पेमेंट की, व्हेन वी कंपेयर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर द यूज ऑफ मनी, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का यूजेज फॉर द मीन्स ऑफ पेमेंट इज वेरी लिमिटेड, बट स्टिल वी कैन सी हियर एंड देयर कि समटाइम्स जो है हम अपनी डेट ऑब्लिगेशन की सेटलमेंट में अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज कर सकते हैं. स्टोर ऑफ वैल्यू में जब हम कंपेयर करते हैं इसको, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को विद द मनी, तो मनी जो है इज द मोस्ट लिक्विड फॉर्म, लेकिन उसकी वैल्यू जो है, नॉमिनल वैल्यू जो है, अगर 5,000 रुपीज है तो इट विल रिमेन 5,000 रुपीज. लेकिन अगर हम स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो क्या है, इफ वी मेक एन इन्वेस्टमेंट इन द बॉन्ड एंड स्टॉक, तो देयर इज एवरी लाइकलीहुड कि उसके ऊपर हमें जो है इंटरेस्ट मिलेगा. तो दे मे अर्न इंटरेस्ट और उनकी वैल्यू जो है वो ज्यादा हो सकती है. लेकिन लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मनी इज मोर लिक्विड देन आवर अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. ट्रांसफरिंग ऑफ रिस्क में क्या है कि मनी कैन नॉट बी यूज्ड एज ट्रांसफरिंग द रिस्क फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी. आगे जाके हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि ट्रांसफर करते हैं रिस्क फ्रॉम वन पार्टी टू दी अदर पार्टी. इसमें हमारे पास आ जाते हैं फ्यूचर्स, इसमें आ जाते हैं हमारे पास ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स. फाइनेंशियल फ्यूचर में हम क्या करते हैं, वी टेक द एग्जांपल ऑफ द फार्मर अगेन, और उसमें हम ये देखेंगे कि अगर एक दफा फसल अच्छी होती है एक पर्टिकुलर फार्मर की, तो उसकी इनकम कैन बी मोर देन द कंजम्पशन. बट इफ द पॉसिबिलिटी इज सच, कि सिचुएशन इज सच कि हर एक फार्मर की फसल अच्छी हो जाती है, दैट मीन्स मोर कमोडिटी इज अवेलेबल, आउटपुट इज हाई. तो जब भी ज्यादा हो जाएगी तो उसकी प्राइस लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि सबकी फसल अच्छी हुई है. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि प्राइस लेवल जो है वो कम हो जाए. अब ये फार्मर जो है इन एडवांस कैन एंटर इनटू
a contract with a third party کہ اگر فصل اچھی ہوتی ہے یا نہیں اچھی ہوتی, وہ اتنی پرٹیکولر پروڈکٹ جو ہے وہ اس پارٹی کو سیل کریں گے ایٹ اے پری اسپیسیفائڈ پرائس. اب اگر فصل اچھی ہونے کی وجہ سے پرائس لیول گرتا ہے تو اس فارمر کو کیا بینیفٹ ہے, کیا ایڈوانٹیج ہے کہ اس نے جو کانٹریکٹ میں پرائس طے کر لی ہے وہ پرائس اتنی ہی رہے گی, اور پرائس کے گرنے کا رسک اس نے جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا ٹو دی تھرڈ پارٹی. اسی طرح ہمارے پاس جو ہے وہ آپشنس بھی ہیں. آپشنس میں بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ مارکیٹ کی پرائسز کے فلکچویشنز کو کور کرنے کے لیے ہم ایک فلیکسیبل کانٹریکٹ میں انٹر ہو جاتے ہیں. اگر مارکیٹ ابرپٹلی برا پرفارم کرتی ہے تو ہم اس کو ایکسرسائز کر لیتے ہیں آپشن کو, ادروائز جو ہے ہم مارکیٹ کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں. اب ان کو مزید ڈیٹیل میں ہم دیکھتے ہیں, اور اس ڈیٹیل میں جانے سے پہلے وی وڈ لائک ٹو سی کہ ہماری کریکٹرسٹکس کیا ہیں آف فائنینشیل انسٹرومینٹس کی. There are two main characteristics of any financial instrument. ایک ہے اسٹینڈرڈائزیشن اور دوسری ہے انفارمیشن, کمیونیکیشن آف دی انفارمیشن. جب ہم نے فائنانسنگ کی بات کی تھی ہم نے کہا کہ دیر آر ٹو ویز, ایک ڈائریکٹ فائنانسنگ ہے اور ایک انڈائریکٹ فائنانسنگ ہے. In the presence of the financial institutions ہم کیا کر سکتے ہیں کہ انڈائریکٹ فائنانسنگ میں بینک, انشورنس کمپنیز یا ادر فائنینشیل انٹرمیڈیری کے تھرو اپنے سرپلس فنڈس کو انویسٹ کرتے ہیں. لیکن ڈائریکٹ فائنانسنگ میں بارور جو ہے وہ ڈائریکٹلی لینڈر سے بورو کرتا ہے, اور اس میں ہم نے کہا بزنسز بھی ہو سکتی ہیں اور گورنمنٹ بھی ہو سکتے ہیں اسٹاکس اینڈ بانڈس کے تھرو. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ سپوز فائنینشیل انسٹرومینٹس ایگزسٹ نہیں کرتے, وی ڈو ناٹ ہیو اسٹاکس اینڈ بانڈس اینڈ وی ڈو ناٹ ہیو دی فائنینشیل انٹرمیڈیریز, تو کیا ہوگا کہ ہمیں ڈائریکٹلی ایز اے بارور لینڈر کو فائنڈ آؤٹ کرنا پڑے گا. وی نیڈ ٹو لوکیٹ دی لینڈر. دیٹ اگین از اے ہیکٹک جاب. نمبر 2 میں کیا کرنا پڑے گا, ہمیں اس کے بارے میں پوری انفارمیشن بھی خود ہی کلیکٹ کرنی پڑیں گی, اباؤٹ دی کریڈیبلٹی, اباؤٹ دی بزنس, اباؤٹ دی پروبیبلٹی کہ وہ ہمیں اپنی اماؤنٹ جو ہے وہ ری پے کر سکے گا. تو اس سلسلے میں جو ہمارے فائنینشیل انسٹرومینٹ ہیں دے آر ویری ہیلپفل ان دا سینس کہ دے گو فار دی اسٹینڈرڈائزیشن. اب اسٹینڈرڈائزڈ اگر ہمارے اگریمنٹ ہوں, وی نیڈ ناٹ ٹو go for the collection of the detail about the borrower, کیونکہ لینڈر جو ہے وہ بھی اپنی سیفٹی آف منی جو ہے ہمیشہ چاہتا ہے. تو اسٹینڈرڈائزڈ اگریمنٹ جو ہے they are used in order to overcome the potential cost of complexity. اس میں ایک اور ایگزامپل میں دے سکتی ہوں in order to just elaborate it further کہ سپوز ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں ایک آئل ٹینکر کی. اب آئل ٹینکر کے بارے میں اگر ہم اپنی اگریمنٹ میں ڈیٹیل ڈالنا چاہیں کہ اس میں ویٹ کتنا ہوگا, اس کا راؤٹ کیا ہوگا, ویدر کنڈیشنز کیا ہوں گی, اور بیسڈ آن آل آف دس ڈیٹیل وی ٹرائی ٹو میک این اگریمنٹ کہ یہ ہماری جو ہے وہ پیمنٹ ہوگی اور اتنا جو ہے ہم اس کے اگینسٹ لینڈنگ اینڈ بوروئنگ بھی کر سکتے ہیں. تو اگر ہم ایک ٹرانزیکشن کے لیے, ایک بوروئنگ اینڈ لینڈنگ کے لیے ڈیٹیل انفارمیشن کلیکٹ کر کے ایک سیپریٹ اگریمنٹ تیار کرنا چاہیں تو دیٹ ول بیکم ویری کمپلیکس. اور دوسرا یہ ہے کہ جو جنرل پبلک ہے, دی لینڈر, دے ول گیٹ کنفیوزڈ. ان کو جو ہے وہ پوری ڈیٹیل کو جو ہے وہ پڑھنا پڑے گا. اس لیے جو آج کل ہمارے پاس فائنینشیل انسٹرومینٹس ہیں دے آر اسٹینڈرڈائزڈ. بانڈز ہیں تو ان کی سرٹن اسٹینڈرڈ کریکٹرسٹکس ہیں, اسٹاک ہیں تو ان کی بھی کچھ کامن کریکٹرسٹکس ہیں. تو سملرلی بیکاز آف دی اسٹینڈرڈائزیشن موسٹ آف دی فائنینشیل انسٹرومینٹس دیٹ وی انکاؤنٹر آن a day-to-day basis are very homogeneous. Then we talk about the second characteristics which is they communicate the information. ہمارے جو bonds
یا اسٹاکس ہیں, دے سمرائز سرٹن امپورٹنٹ انفارمیشن اباؤٹ دی ایشور. اگر یہ اسٹینڈرڈائز نہ ہو تو ہمیں ڈیٹیل میں ایشور یا جو کہ بارور ہوتا ہے, ایشور از آلویز دی بارور, تو ہمیں اس کی جو ہے وہ ڈیٹیل خود سے کلیکٹ کرنی پڑتی ہے. یہ اس وقت جو پریویلنگ فارم ہے ہمارے اسٹینڈرڈائز فائنینشیل انسٹرومنٹ میں, دے سمرائز دی امپورٹنٹ ریلیونٹ انفارمیشن اباؤٹ دی ایشور. And they are also designed to handle the problem of asymmetric information. Borrowers have some information that they don't disclose to the lender. For example, کہ اگر ہمارے پاس جو ہے ایک بزنس make an application for a loan or issue a bond and try to raise funds, say 1 million rupees. There is a possibility کہ یہ جو issuer of the bond ہے may not use the money for the purpose they have mentioned. بلکہ وہ جو ہیں they go for a holiday, they go for some other recreation. تو اس طرح کی جو asymmetric information ہے that will not be needed. کیونکہ اس standardized form کے پیچھے جو ایک ہمارے پاس agreement ہے that will give the detail کہ in case the issuer جس نے کہ بورو کرے ہیں فنڈس از unable to make the payment, تو پھر جو ہے لیگل پروسیجر کیا ہوگا. تو اب ہم بات کریں گے کہ ہم اپنے فائنینشیل انسٹرومنٹ کو کس طرح کلاسیفائی کر سکتے ہیں یا کیٹیگرائز کر سکتے ہیں, یا ہماری دو براڈر جو ہیں وہ کلاسز کیا ہیں آف دی فائنینشیل انسٹرومنٹس. تو نارملی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ جو دو کلاسز ہیں, یعنی ہمارے جو فائنینشیل انسٹرومنٹس ہیں, ان کو ہم کیٹیگرائز کر سکتے ہیں ایک پریمیٹو کلاس میں یا اوریجنل انسٹرومنٹ کی بات کرتے ہیں, اور دوسری جو ہے ہمارے ڈیریویٹو انسٹرومنٹ ہیں, یا ان کو ہم انڈر لائن فائنینشیل انسٹرومنٹس بھی کہتے ہیں. پریمیٹو میں یا اوریجنل میں وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ ان کی ویلیو جو ہے دیٹ از ڈیٹرمنڈ بائی دی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی in the market. اس میں ہم اگزامپل لیتے ہیں بانڈس اینڈ اسٹاکس کی, کہ بانڈ کی جو ویلیو ہے وہ اس کی اپنی ہی جو ویلیو ہے مارکیٹ کے اندر, دیٹ از دی پرائس. اسٹاکس کی بھی جو اسٹاک مارکیٹس کے اندر پرائس ہے دیٹ از دی پرائس. تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پریمیٹو جو ہے ہمارے پاس فائنینشیل انسٹرومنٹ ہے. دوسری ہے ہمارے انڈائریکٹ یا انڈر لائن انسٹرومینٹس. انڈر لائن یا انڈائریکٹ انسٹرومینٹ جو ہیں وہ اپنی ویلیو ڈرا کرتے ہیں فرام دی ویلیو آف دی پریمیٹو ایسٹس. اس میں ہم اگزامپل لے سکتے ہیں فیوچرز کی اور آپشنس کی, کہ فیوچرز اور آپشنز جو ہے ان کی ویلیو از بیسڈ آن دی ویلیو آف دی اوریجنلس. یا ہم اس کو ایک اور طریقے سے اگر دیکھنا چاہیں کہ ان کی ویلیو جو ہے ڈیریویٹو سیکورٹیز کی بات ہم کرتے ہیں, کہ ڈیریویٹو سیکورٹیز کی ویلیو جو ہے وہ ڈرائیو کی جاتی ہے فرام دی انڈر لائن سیکورٹیز. اس میں ہم اسٹاک وارنٹس کی بات کر سکتے ہیں کہ جو اسٹاک وارنٹ ہے اس کی پرائس از بیسڈ آن دی پرائس آف دی شیئر اور دی اسٹاک اٹ سیلف. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ جب ہم فائنینشیل انسٹرومینٹس کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ ان کی دو کیٹیگریز ہیں. از اٹ پاسبل کہ ہم کہیں کہ سارے فائنینشیل انسٹرومینٹس جو ہیں ان کی ویلیو از دی سیم؟ دی آنسر آف کورس از نو. وائی ون فائنینشیل انسٹرومینٹ کین ہیو اے ہائر ویلیو دین دی ادر فائنینشیل انسٹرومینٹ؟ تو اس میں ہمارے پاس 3-4 فیکٹرز ہیں, اور ان فیکٹرز کو ہم یہاں پہ بریفلی سمرائز کرتے ہیں. کہ سب سے پہلا فیکٹر جو ہے وہ دیٹ از کہ سائز آف دی پرومس پیمنٹ, کہ اگر ہمارا ایشور جو ہے جو اس نے پیمنٹ کرنی ہے اس کا سائز زیادہ ہے تو اس انسٹرومنٹ کی ویلیو بھی زیادہ ہوگی, اور اگر اس کی پیمنٹ کا سائز کم ہے تو اس کی ویلیو بھی کم ہوگی. اگر آپ کو ایک بانڈ جو ہے وہ 5% پے کرتا ہے اور دوسرا 7% پے کرتا ہے تو 7% کی ویلیو شوڈ بی مور پرووائڈیڈ کہ ریسٹ آف دی فیچرز آر دی سیم. نمبر 2 پہ آ جاتا ہے کہ وین دی پیمنٹ ول بی ریسیوڈ,
کہ اگر پیمنٹ ہمیں جلدی ملتی ہے تو اس کی ویلیو زیادہ ہوگی ان کمپیریزن ٹو کہ اگر ہمیں پیمنٹ جو ہے وہ سم ٹائمز ان فیوچر یا دیر سے ملے. تھرڈلی, دی لائکلیہڈ دی پیمنٹ ول بی میڈ یا ایلیمنٹ آف رسک, کہ اگر پاسبلٹی آف ڈیفالٹ زیادہ ہو کہ ہمیں پیمنٹ نہیں ملے گی, اس کی پرابیبلٹی اگر ہائی ہے, رسک ہائی ہے, تو اس انسٹرومنٹ کی ویلیو کم ہوگی ان کمپیریزن ٹو دی ادر انسٹرومنٹ جس کے اوپر پرابیبلٹی آف ڈیفالٹ جو ہے وہ کم ہے. نمبر 4 پہ ہم بات کرتے ہیں دی کنڈیشنز انڈر وچ دی پیمنٹ ول بی میڈ. If the payments that are made when we need them most are more valuable than the other payments. کہ اگر ہمارے جو پیمنٹس کا اسکیجول ہے وہ ہماری نیڈ کے ساتھ coincide کرتا ہے تو اس کی ویلیو جو ہے وہ زیادہ ہوگی. اوور آل اگر ہم اس کو سمرائز کریں کہ ویلیو کن 4 فیکٹرز پہ بیس کرتی ہے, دیٹ وی ہیو ڈن آن دس سلائڈ. کہ ویلیو آف دی فائنینشیل انسٹرومنٹ, سائز, the payments that are larger are more valuable. Timing, the payments that are made sooner are more valuable. Likelihood, payments that are more likely to be made are more valuable. And the circumstances that the payments that are made when we need them most are more valuable. تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. اس سے پہلے کہ میں آج کا لیکچر جو ہے اس کو کمپلیٹ کروں, I would like to summarize کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کیا کیا ٹاپک جو ہے وہ کور کیے ہیں. تو بیسیکلی ہمارا آج کا لیکچر فوکس کر رہا تھا آن دی سیکنڈ امپورٹنٹ پارٹ آف آر فائنینشیل سسٹم وچ از فائنینشیل انسٹرومینٹ. اور ہم نے یہ کہا کہ ہمارے جو فائنینشیل انسٹرومینٹس ہیں دے ایگزسٹ, اور ان کی ٹریڈ جو ہے اٹ ٹیکس پلیس بیکاز آف دی ایگزسٹینس آف دی فائنینشیل انٹرمیڈیٹریز. اس لیے پہلے ہم نے بات کی فائنینشیل انٹرمیڈیٹریز کی. اس میں ہم نے کہا کہ بینکس, انویسٹمنٹ بینکس, کمرشل بینکس, انشورنس کمپنی, پینشن فنڈس, میوچل فنڈس, دے آر آل فائنینشیل انٹرمیڈیٹریز. دے ٹرانسفر دی فنڈس, دے چینل دی فنڈس فرام دی سیور ٹو دی بارور. سیور بیسیکلی آر دی لینڈرس. بارورز میں ہمارے پاس ہم نے یہ کہا کہ ہمارے پاس کنزیومرز بھی ہو سکتے ہیں, انڈیویجولس بھی ہو سکتے ہیں, ہمارے پاس بزنسز اینڈ دی گورنمنٹ بھی ہو سکتے ہیں. انڈیویجول کے لیے ہم نے اگزامپل لی, دی پرچیز آف دی کار, وی کین ٹیک اے لون فرام دی بینک, کار بیکمز آر ایسٹ اور دی پیمنٹ آف دی لون از آر لائبلٹی. گورنمنٹ اینڈ دی بزنسز دے کین آلسو ایشو شارٹ ٹرم لون کے لیے کمرشل پیپر, بانڈس, کمرشل پیپر ایشوڈ بائی دی businesses and the treasury bill issued by the government. Long term loan کے لیے bonds and stocks issued by the businesses and the bonds issued by the government. Financial instruments میں ہم نے یہ کہا کہ ہمارے پاس financial instruments جو ہیں ان کی کیا characteristics ہیں. ان میں ہم نے کہا کہ standardization and the communication of information are the most important one. اب پھر ہم نے یہ کہا کہ ہمارے یہ جو فائنینشیل انسٹرومینٹس ہیں ان کی کیا کیٹیگرائزیشن ہے, کس طرح ہم ان کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں. تو اس میں ہم نے یہ کہا کہ ہمارے پاس ایک پرمیٹیو فائنینشیل انسٹرومینٹس ہیں, اس میں ہم نے اسٹاکس اینڈ بانڈس کی ایگزامپل لی. دوسری طرف ہم نے بات کی کہ ہمارے پاس انڈر لائن انسٹرومینٹس ہیں جس میں ہم نے ڈیریویٹو سیکیورٹیز کی بات کی. اینڈ فائنلی ٹوورڈز دی اینڈ آف دی لیکچر ہم نے اس کوشچن کو آنسر کرنے کی کوشش کی کہ وائی سم آف دی فائنینشیل انسٹرومینٹس ہیو مور ویلو دین دی ادرس. کس بیسس پہ جو ہے فائنینشیل انسٹرومینٹ کی ویلو کم یا زیادہ ہوتی ہے. تو دیئر وی سیڈ کہ ہمارے پاس 4 ایریاز ہیں جن کی بیسس پہ ایک فائنینشیل انسٹرومینٹ کی ویلو جو ہے وہ زیادہ یا کم ہوتی ہے. سب سے پہلے تو پیمنٹ کا سائز, کہ اگر سائز آف دی پیمنٹ فرام ون انسٹرومینٹ از ہائر دین دی ادر تو وہ پہلے والا جو ہے ہائر پیمنٹ والا زیادہ ویلویبل ہوگا. پھر یہ ہے سائز آف دی پیمنٹ کے بعد دی ٹائم آف دی پیمنٹ. دی ارلیئر دی پیمنٹ از ریسیوڈ دی مور ویلویبل دی انسٹرومینٹ ول بی. اس کے بعد ہم نے بات کی کہ اف دی پیمنٹ از ریسیوڈ وین اٹ از نیڈیڈ تو دین اٹ ول بی مور ویلویبل. اینڈ فائنلی if the likelihood of the payment is low, the value will be low.
تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اسی ٹاپک کو لے کے چلتے ہوئے کچھ ایگزامپلس لیں گے اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے دوسرے 2 ٹاپکس جو ہیں فائنینشیل مارکیٹس اینڈ دی فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کو کور کریں گے. تو آج کے لیے ڈاکٹر طلعت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.